السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہر کماندار کو اپنے کمرے میں بلایا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا اگلا مقصد کوہ نثار قلعے کو فتح کرنا ہے جو کہ پہاڑیوں کے دامن میں موجود ہے، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی عقل مندی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ وہ قلعہ پہاڑیوں کے بالکل درمیان میں موجود ہے اور ہر طرف جنگل ہی جنگل ہیں۔ ہم اس قلعے پر اس طرح حملہ کریں گے کہ دشمن کو اس کے بارے میں ذرا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک کماندار بولا، حضور وہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم نے اس قلعے کو فتح کرنا ہے تو وہ قلعہ تقریباً یہاں سے 300 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور کئی دنوں کے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے، لہٰذا ہمیں ساتھ میں جنگی سامان اور اپنے لشکر کے لیے اناج کی بھی ضرورت ہوگی، اور یہ سامان لاتے ہوئے ضرور بالضرور قلعے کے جاسوسوں کو پتہ چل جائے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قلعے پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے، تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کمانداروں کو یہ کہتے ہوئے چپ کرا دیا کہ میں نے پہلے ہی وہاں قلعے کے ساتھ ایک بہت بڑی سرنگ کھدوائی، اور اس سرنگ میں مکمل جنگی سامان اور لشکر کے لیے تقریباً 1 ہفتے کا اناج بھی رکھوا دیا ہے، اور اس بات کی خبر قلعے کے ایک پرندے کو بھی نہ ہوئی۔ یہ سن کر تمام کماندار بڑے حیران ہوئے کہ اتنا مشکل کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی مشاورت کے بغیر کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیکن اب خطرے والی بات یہ ہے کہ اس سرنگ کا قلعے کے جاسوسوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، لہٰذا اس جنگی سامان اور رکھے گئے اناج کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین فوجی دستہ بھیجنا ہوگا جو کہ جنگی سامان کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانداروں نے کہا، حضور ہم اس سامان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے سب کماندار بہت ہی عقل مند، بہادر اور وفادار ہیں، لیکن جس جگہ پر وہ قلعہ یعنی کوہ نثار کا قلعہ موجود ہے وہاں کے سارے راستے میرے صرف 3 کماندار ہی جانتے ہیں، لہٰذا یہ ذمہ داری میں اپنے ان 3 کمانداروں کو ہی سونپوں گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 کمانداروں کے علاوہ باقیوں کو کمرے کے باہر بھیج دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو اشارہ کیا، محافظ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری فوج میں کماندار سے لے کر سنتری تک سب وفادار ہیں، لیکن تم میرے سب سے زیادہ وفادار ہو، لہٰذا میں تم 3 کمانداروں کو ایک بہترین فوجی دستے کے ساتھ اس جنگی سامان اور اناج کی حفاظت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذمہ داری بہترین اور احسن طریقے سے نبھاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کمانداروں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ حضور ہم اپنا خون تو بہا دیں گے، لیکن اس سامان کے قریب دشمن کے ایک سپاہی کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کیا ہوئے بہترین فوجی دستے کے ساتھ وہ 3 کماندار اس سرنگ کی طرف جو کہ قلعے کے ساتھ کھودی گئی تھی اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ سلطان تھا جو کہ کبھی کبھی اس طرح راز اپنے پاس رکھتا جو کہ سلطان کے ایک کان کو پتہ ہوتے تو دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ ان 3 کمانداروں نے سرنگ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ان سے بھی بہترین فوجی دستہ روانہ کر دیا جو کہ اس سرنگ سے اور اس قلعے سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر گھات لگا کر بیٹھیں گے، اور اگر دشمن حملہ کرنے کے لیے اس سرنگ کی طرف بڑھے تو وہ پہلے اس فوجی دستے سے ٹکرائیں گے تاکہ ان کو اس سرنگ تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جائے، اور ادھر سے وہ 3 کماندار فوری اقدامات کر کے ان کے حملے کو ناکام بنا سکیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بہترین حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی کو علی بن سفیان نے دیکھا
تو کہا کہ حضور یہ اللہ کا دیا ہوا آپ کو علم ہے جو آپ کو اتنے بہترین فیصلے کرنے کی عقل مندی دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کا دستہ بھی وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی۔ اب اس قلعے پر حملہ کرنے کا وقت بہت قریب آ رہا تھا۔ فوجی اپنی مشق میں دن رات مصروف تھے، مزید جنگی سامان تیار کیا جا رہا تھا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور تقریباً مسلسل 3 دن سے اس سرنگ میں چھپا ہوا جنگی سامان اور اناج آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے زیادہ سپاہیوں کے محاصرے کے باوجود آخر وہ سامان وہاں سے کون چوری کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو وہاں بھیجا اور کہا کہ جا کر معلوم کرو کیا صورتحال ہے۔ جب علی بن سفیان چند دنوں کے بعد واپس آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور آئے دن وہاں چھپایا گیا اناج اور جنگی سامان آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور اس بات کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ چوری کا ایک بھی سراغ نہیں ملا جو کہ سامان چرا چرا کر لے جا رہا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور بھیس بدل کر اس قلعے کے ارد گرد معلومات حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچا اور ایک عام آدمی کے بھیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹکراؤ ایک بوڑھی عورت سے ہوا۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ قلعہ بہت ہی مضبوط ہے، اس لیے ابھی تک اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح نہیں کیا۔ جب یہ بات اس بوڑھی عورت کو سلطان نے کی تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سلطان اس وقت اس قلعے پر حملہ کرے گا جب دشمن آرام کی نیند سو رہے ہوں گے اور اس قلعے کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تمہیں کیسے یقین کہ سلطان اس قلعے پر حملہ کرے گا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سلطان حملہ کرے گا نہیں بلکہ کرنے والا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ سلطان کے اپنے ہی کماندار اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سلطان جنگ ہار جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ عام آدمی کے بھیس میں تھا کہا اماں جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سلطان کے کماندار غدار ہو گئے ہیں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، میں ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ سلطان نے ایک سرنگ میں جنگی سامان اور اپنے لشکر کے لیے اناج چھپا کر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جنگ کے دوران کام آ سکے، لیکن سلطان کے کماندار سلطان کے ساتھ غداری کر کے وہ ایک خفیہ راستے سے وہ سامان اور جنگی ہتھیار اس قلعے میں پہنچوا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ اماں جی یہ سب آپ کو کیسے معلومات ملی؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹا جب سے میری شادی ہوئی میں تب سے لے کر اب تک میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میں اسی جنگل میں جاتی ہوں، روز لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں اور اسی سے چولہا جلاتی ہوں، اور میں اتنی ہوشیاری سے اس جنگل میں داخل ہوتی ہوں کہ کسی پرندے کو بھی بھنک نہیں ہوتی اور میں لکڑیاں کاٹ کر واپس آ جاتی ہوں۔ سلطان نے کہا کہ اس لیے وہ سپاہی تمہیں دیکھ نہیں پاتے ورنہ وہ تمہیں قتل کر دیتے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ تم ضرور سلطان کو یہ سب بتا دو گی۔ تو بوڑھی اماں نے کہا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں ان کو خبر ہی نہیں ہونے دیتی اور میں یہ سارا منظر دیکھ کر واپس آ جاتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس اس بوڑھی عورت سے کہا اماں جی آپ یہ کیا بتا سکتی ہیں کہ وہ سامان کہاں سے اور کس طریقے سے اس قلعے میں منتقل ہو رہا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، سلطان کی کھودی گئی سرنگ کے ساتھ ایک دوسری سرنگ انہوں نے کھدوائی جو کہ قلعے کے اندر تک جاتی ہے، اور رات کے وقت قلعے کے سپاہی اس سرنگ سے سامان نکال کر اس دوسری سرنگ کے ذریعے وہ سامان قلعے میں منتقل کر رہے ہیں، اور ان کی یہی منصوبہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو نہ ہی اسے آگے سے کوئی سامان ملے گا اور نہ ہی لشکر کے لیے اناج، اور یہی سلطان کی فوج ہماری تلواروں اور بھوک سے مر جائے گی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فوراً واپس محل میں آ گیا اور بڑی ہی پریشانی کی حالت میں علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور ساری صورتحال بتائی۔ تو علی بن سفیان نے کہا حضور اب آپ کیا کریں گے؟
ہمارے اتنے ماہر اور وفادار کماندار کیسے غدار ہو سکتے ہیں، اور اب ہم ان کی غداری کیسے ثابت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت بالکل غلط کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کی چال ہو اور وہ ہمیں غلط راستے پر لگا رہے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر علی بن سفیان کو کہا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے کماندار غدار ہو گئے ہیں یا وہ بوڑھی عورت ان قلعے والوں کی جاسوس ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کے پاس کیا ترکیب ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ اب جنگ کا وقت قریب آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کی تیاریاں مکمل کی اور اپنے لشکر کو لے کر اس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال اب علی بن سفیان کے دماغ میں موجود تھا کہ حضور اگر اس بوڑھی عورت کی بات درست ثابت ہوئی تو کہیں ہمیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کمانداروں سے 3 قدم آگے کی ہی سوچتا ہوں۔ اگر وہ غدار بھی ہوئے تو ہم انہیں پھر بھی شکست دیں گے اور وہ غدار میرے ہی ہاتھوں قتل ہوں گے۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے ساتھ اس قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب لشکر اس سرنگ کے قریب پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کی زین سے ایک صندوق نکالا اور ان تینوں کمانداروں کو اپنے پاس بلایا، اور تمام سپاہی اور علی بن سفیان یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ صندوق میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان تین کمانداروں کو کہا کہ یہ طلسمی صندوق ہے اور یہ مجھے ایک بزرگ نے دیا ہے، اور اس صندوق میں کوہ نثار قلعے کو فتح کرنے کے تمام راز اس میں موجود ہیں۔ تینوں میں سے جو بھی کماندار جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، وہ اس صندوق کو کھول سکتا ہے، کیونکہ یہ صندوق میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ اگر اس کو غدار یا جھوٹا انسان ہاتھ لگائے گا تو اس صندوق میں موجود تیزاب اس کے ہاتھ جلا دے گا۔ لیکن اس طلسمی صندوق میں اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ جو میرا سب سے وفادار سپاہی جس نے آج تک میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، میرے ساتھ غداری نہیں کی، وہ ہی صندوق کو کھول سکتا ہے۔ اگر کسی غدار نے صندوق کو ہاتھ لگایا تو اس کی بینائی بھی چلی جائے گی۔ یہ سب سن کر کماندار بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، اب سلطان ہمیں ایک ایسے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کماندار کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم اس صندوق کو کھولو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے کبھی زندگی میں کبھی میرے ساتھ غداری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس کماندار نے کہا، جی سلطان معظم، ہم نے ہمیشہ آپ کے ساتھ وفاداری کی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صندوق اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ صندوق کو کھولو۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس کماندار کے ہاتھ اس صندوق کو کھولتے ہوئے کانپنے لگے، اور حتیٰ کہ اتنے کانپے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب سلطان نے دوسرے کماندار کو بلایا اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، اور جب تیسرے کو بلایا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہوا، اور حتیٰ کہ وہ اتنا کانپنے لگا کہ وہ خود بھی وہیں گر گیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کمانداروں کو گرفتار کر لو، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صندوق کو پھینکا اور کہا کہ یہ کوئی طلسمی صندوق نہیں، میں صرف یہی جاننا چاہتا تھا کہ اگر تم میرے وفادار ہوئے تو بغیر تم کسی جھجک کے اس صندوق کو کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر تم غدار ہوئے تو تمہیں پتہ ہوگا اور تم اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور تم میری چال میں پھنس گئے۔ اب علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر یہ غدار ہوئے تو دشمن کو بھی ہمارے حملے کا پتہ ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے پتا تھا کہ یہ غدار ہیں، اس لیے میں نے دشمن پر اس طرح سے حملہ کیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب تک ہماری فوج نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا ہوگا، کیونکہ دشمن کا سارا رخ ہماری طرف ہوگا اور وہ ہمارے ہی راستے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہم قلعے پر حملہ کریں گے اور وہ کب ہمیں شکست دیں گے۔ لیکن میرے سپاہیوں نے پیچھے سے جا کر اس چال سے حملہ کیا کہ اس قلعے کو نیست و نابود کر دیا ہوگا، اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے پاس خبر پہنچی کہ حضور ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اب وہ قلعہ آپ کی حاکمیت کا انتظار کر رہا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں غدار کمانداروں کو لے کر قلعے میں پہنچا اور اس قلعے کے کماندار کو بھی پکڑ کر چاروں کو سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دونوں کماندار میرے سب سے وفادار تھے، لیکن اگر وہ بوڑھی عورت مجھے سب کچھ نہ بتاتی تو شاید آج ہم بھی موت کی نیند سو رہے ہوتے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور کون سی بوڑھی عورت؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کمانڈر نے کہا، حضور فلاں گاؤں میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں خود اس سے مل کر آیا ہوں۔ تو اتنے میں وہی سپاہی بولا، حضور ہم کئی دنوں سے اس گاؤں سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں وہاں کوئی بوڑھی عورت نظر نہیں آئی۔ جب سلطان نے مزید پتہ کرایا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی۔ تو سلطان کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا جس نے میری مدد کی، لہذا وہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح سلطان نے اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس قلعے کو بآسانی فتح کر لیا۔